آج ہم بات کریں گے اسلام میں مردوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے، جو شاید پہلا پروگرام ہوگا کسی ٹی وی چینل پہ۔ ناظرین کرام، اسلام نے جس طرح بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں، اسی طرح سے ایک بیٹے، بھائی، شوہر اور باپ کے حقوق و فرائض کو وضع کیا ہے۔ یعنی ایک کا حق دوسرے کا فرض اور دوسرے کا حق ایک کا فرض ہے۔ حقوق و فرائض کا یہ معاملہ ناظرین ذہن میں رہے کہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے بلکہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ اور آپ ذرا غور کیجئے کہ آج پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی علمبردار ان گنت این جی اوز موجود ہیں، جن کے پیچھے بھرپور فنڈز بھی ہیں، ایک خاص ایجنڈا بھی ہے اور خاص مقاصد بھی ہیں۔ نہیں ہیں تو ان فنڈڈ این جی اوز میں مردوں کے حقوق کی بات کرنے والی اور عمومی فرائض بتانے والی کوئی ایک تنظیم موجود نہیں ہے۔ اور میں ناظرین عموماً یہ جملہ کہتا ہوں کہ مغربی معاشرے کو ہمارے معاشرے سے ملانا اور پھر ان کے نعروں کی بنیاد پر اس معاشرے کو دیکھنا سوائے خود کچھ دھماکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ کہیں باپ کی نگرانی یا سربراہی کو پدر شاہی نظام کہہ کر مخصوص عورتیں اس کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، تو کہیں شوہر کے موزے کو بنیاد بنا کر عورت کے یعنی جو بنیادی حقوق ہیں مرد کے حوالے سے اس کو دور ہٹا رہی ہیں، فرائض کو جھٹلا رہی ہیں، کہیں قرآن و سنت کے مطابق مرد کو دیے گئے بنیادی حقوق سے ہی مکمل طور پہ انکار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام میں مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے واجب ہیں۔ اسی طرح مردوں پر عورتوں کی ذمہ داریوں کا فریضہ ادا کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح عورتوں پر واجب کیا گیا ہے۔ انہی حقوق و فرائض سے ناظرین آج مغرب کا مرد مکمل طور پہ محروم و ماورا ہے، اور انہی حقوق و فرائض سے مغرب ہمیں بھی محروم و ماورا کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہی حقوق و فرائض آج بھی ہمارے معاشرے کا حسن ہے کہ کاش آج ہم ناظرین بڑا کام کا جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں کہ ایک بوڑھے کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے قربانیوں کی داستان دیکھ پاتے، یا چہرے کی ان جھریوں کے پیچھے گزرے غم کے ان افسانوں کو پڑھ پاتے جو بیک وقت بیٹا، بھائی، شوہر اور باپ جیسے کئی رشتوں کے سانچوں میں ڈل کر پوری عمر اپنے فرائض کو پورا کرتا رہا، جو اولاد کی آنکھوں میں چند آنسوؤں کے قطروں کو دیکھ کر کیسے اولاد کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرتا رہا، کیسے وہ موزوں کا سراخ انگوٹھوں سے چھپاتا رہا اور کیسے وہ موچی سے جوتے سلواتا رہا، کہیں کیلے لگواتا رہا مگر اولاد کے لیے نئے جوتے لاتا رہا، بسوں میں لٹکتا رہا، دھوپ میں پھرتا رہا مگر گھر کی آسائش کا سارا سامان بر وقت مہیا کرتا رہا۔ یہ میں اس معاشرے کے مردوں کی بات کر رہا ہوں ناظرین، کہ کیسے پھٹے پرانے کپڑوں میں گزارا کرتا رہا مگر گھر والوں کے لیے نئے کپڑے خرید کر لا کر دیتا رہا، اپنی بیماری گھر والوں سے مکمل طور پر چھپاتا رہا اور شدید بیماری میں بھی گھر والوں کے لیے پیسے بچاتا رہا، کیسے وہ اپنا پیٹ کاٹتا رہا مگر بچوں کو مکمل طور پہ اعلیٰ تعلیم دلواتا رہا، کیسے وہ تکلیفوں کے آنسو پیتا رہا مگر گھر کی خوشیاں خرید کر لاتا رہا۔ جانے ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں یہ نام نہاد حقوق نسواں کی جو تنظیمیں ہیں ان کو مرد کا یہ روپ نظر نہیں آتا جو آج بھی چند ایک مردوں کو چھوڑ کر کثیر تعداد میں اس معاشرے میں ان مردوں کی وہ شکل ہے ناظرین جو انتہائی مثبت ہے، جو کیا ہی ناظرین اپنی اولاد اور اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ مرد بھائی کی صورت میں اپنی بہنوں کے لیے آج بھی ناظرین مجھے کہنے دیں جملہ، اس معاشرے میں تحفظ کی ایسی دیوار ہے جس کی موجودگی میں ایک عورت اپنے آپ کو دنیا میں محفوظ ترین عورت سمجھتی ہے۔ یہی مرد ناظرین جب بیٹا ہو تو ماں باپ کے لیے سہارا بن کر ان کو اپنی پلکوں پر سجا کر اپنی جنت کا راستہ تلاش کرنے کے لیے ماں کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کر سب کچھ اس معاشرے میں کر گزرتا ہے۔ اور یہی مرد ہے ناظرین اس معاشرے میں کہ آج بھی اس معاشرے میں وفا کا پیکر بن کر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا خوفزدہ رہتا ہے کہ اپنی بیوی کو عزت و حرمت کا نشان سمجھتا ہے، اسی لیے اسے ایک محفوظ قلعے کے طور پہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک محفوظ قلعے کے اندر ہمیشہ بند کر کے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ مشرقی مرد کو آج اپنی فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اسی لیے دقیانوس کہا جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عورت پر کسی کی بری نظر نہ پڑے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت زمانے کی ہر برائی سے مکمل طور پر محفوظ رہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت کا زمانے کی گرم ہواؤں سے کوئی پالا نہ پڑے۔ دنیا اسے دقیانوس کہے تو کہے، یقین جانیے ناظرین اپنے حقوق کے معاملے پہ میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں، آپ اپنے بلکہ یوں کیجئے کہ 10 گھر دائیں جانب، 10 گھر بائیں جانب، 10 گھر آگے اور 10 گھر پیچھے ایک انالیسس کر لیجئے۔ میں دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان کا مرد اپنے حقوق کے معاملے میں کمپرومائز کرتا ہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، الا یہ کہ چند لوگ ہیں
چند لوگ ہیں جو حقوق بھی مطلب بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں اور فرائض صحیح طور سے ادا نہیں کرتے. لیکن آج بھی ناظرین ذہن میں رکھیے گا ایک جملہ آخر کا کہ اگر کوئی بچہ اپنی نئی بائک لیتا ہے اور اس بائک کے پیچھے یہ لکھواتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے تو باپ سوال نہیں کرتا کہ بیٹا قربانیاں میں نے بھی دی ہیں. یہاں پہ بھی آ کے باپ جو ہے کمپرومائز کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری ماں کی دعا ہے بس تو ترقی کر اور تو آگے بڑھ.